رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج جسمانی تھا یا روحانی؟ پھر اس میں بھی لوگوں نے اختلاف کیا ہے کہ معراج آپ کے جسم و روح سمیت کرائی گئی تھی یا صرف روحانی طور پر۔ اکثر علماء کرام تو یہی فرماتے ہیں کہ جسم و روح سمیت آپ کو معراج ہوئی، اور ہوئی بھی جاگتے میں، نہ کہ بطور خواب کے۔ ہاں، اس کا انکار نہیں کہ رسول اللہ کو پہلے خواب میں یہی چیزیں دکھائی گئی ہوں۔ آپ خواب میں جو کچھ ملاحظہ فرماتے اسے اسی طرح پر واقع میں جاگتے ہوئے بھی ملاحظہ فرما لیتے۔ اس کی بڑی دلیل ایک تو یہ ہے کہ اس واقعے کے بیان فرمانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی پاکیزگی بیان فرمائی ہے۔ اس اسلوب بیان کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے بعد کی بات کوئی بڑی اہم ہے۔ اگر یہ واقعہ خواب کا مانا جائے تو خواب میں ایسی باتیں دیکھ لینا اتنا اہم نہیں کہ اس کو بیان فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ پہلے سے بطور احسان اور بطور اظہار قدرت اپنی تسبیح بیان کرے۔ پھر اگر یہ واقعہ خواب کا ہی تھا تو کفار اس طرح جلدی سے آپ کی تکذیب نہ کرتے۔ ایک شخص اپنا خواب اور خواب میں دیکھی ہوئی عجائب چیزیں بیان کر رہا ہے، کرے، کوئی وجہ نہیں تھی کہ بڑبڑا کر آ جائیں اور سنتے ہی سختی سے انکار کرنے لگیں۔ پھر جو لوگ کہ اس سے پہلے آپ پر ایمان لا چکے تھے اور آپ کی رسالت کو قبول کر چکے تھے، پھر قرآن کے لفظ بعبدہ پر غور کیجئے۔ عبد کا اطلاق روح اور جسم دونوں کے مجموعے پر آتا ہے۔ پھر اسریٰ بعبدہ لیلاً کا فرمانا اس چیز کو اور صاف کر دیتا ہے کہ وہ اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں لے گئے۔ اس دیکھنے کو لوگوں کی آزمائش کا سبب سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 60 میں فرمایا گیا ہے، جس میں ہے وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ۔ اگر یہ خواب ہی تھا تو اس میں لوگوں کی ایسی بڑی کون سی آزمائش تھی جسے مستقل طور پر بیان فرمایا جاتا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہ آنکھوں کا دیکھنا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا، جیسا کہ بخاری میں ہے۔ خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورہ نجم کی آیت نمبر 17 میں فرماتے ہیں ما زاغ البصر وما طغى، کہ نہ تو نگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھٹکی نہ بہکی۔ ظاہر ہے کہ بصر یعنی نگاہ انسان کی ذات کا ایک بڑا وصف ہے، نہ کہ صرف روح کا۔ پھر براق کی سواری کا لایا جانا اور اس سفید چمکیلے جانور پر سوار ہو کر رسول اللہ کو لے جایا جانا بھی اس کی دلیل ہے کہ یہ واقعہ جاگتے کا اور جسمانی ہے، ورنہ صرف روح کے لیے سواری کی ضرورت نہیں، واللہ اعلم۔ اور دوسرے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ معراج صرف روحانی تھی نہ کہ جسمانی۔ چنانچہ محمد بن اسحاق لکھتے ہیں معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کا یہ قول مروی ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جسم غائب نہیں ہوا تھا بلکہ روحانی معراج تھی۔ اس قول کا انکار نہیں کیا گیا، کیونکہ حسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 60 وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي آیت اتری ہے، اور ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی نسبت خبر دی ہے کہ انہوں نے فرمایا میں نے خواب میں تمہارا اے اسماعیل ذبح کرنا دیکھا ہے، اب تم سوچ لو کیا دیکھتے ہو۔ پھر یہی حال رہا، بس ظاہر ہے کہ انبیاء پر وحی جاگتے میں بھی آتی اور خواب میں بھی۔ چنانچہ صحیح بخاری، صحیح ابن خزیمہ، مسند ابی عوانہ، مسند حمیدی اور مسند احمد میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری آنکھیں سو جاتی ہیں اور دل جاگتا رہتا ہے، واللہ اعلم۔ اس میں سے کون سی سچی بات ہے؟ آپ گئے اور آپ نے بہت سی باتیں دیکھیں، جس حال میں بھی آپ تھے، سوتے یا جاگتے، سب حق اور سچ ہے۔ یہ تو تھا محمد بن اسحاق رحمہ اللہ کا قول۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ نے اس کی بہت کچھ تردید کی ہے اور ہر طرح اسے رد کیا ہے اور اسے خلاف ظاہر قرار دیا ہے کہ الفاظ قرآنی کے سراسر خلاف یہ قول ہے۔ پھر اس کے خلاف بہت سی دلیلیں قائم کی ہیں، جن میں سے چند ہم نے بھی اوپر بیان کر دی ہیں، واللہ اعلم۔ ابو نعیم کی روایت میں ایک فائدہ، ایک نہایت ہی عمدہ اور بہت زبردست فائدہ اس بیان میں اس روایت سے ہوتا ہے جو حافظ ابو نعیم الاصبہانی رحمہ اللہ اپنی کتاب دلائل النبوہ میں لائے ہیں کہ جب دحیہ ابن خلیفہ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر روم کے پاس بطور قاصد کے اپنے نامہ مبارک کے ساتھ بھیجا، یہ گئے پہنچے اور عرب تاجروں کو جو ملک شام میں تھے ہرقل نے جمع کیا۔ ان میں ابو سفیان صخر ابن حرب تھے اور ان کے ساتھی مکے کے اور کافر بھی تھے۔ پھر اس نے ان سے بہت سے سوالات کیے جو بخاری اور مسلم وغیرہ میں مذکور ہیں۔ ابو سفیان کی اول سے آخر تک یہی کوشش رہی کہ کسی طرح رسول اللہ کی برائی اور حقارت ان کے سامنے کرے تاکہ بادشاہ کے دل کا میلان رسول اللہ کی طرف نہ ہو۔ ابو سفیان خود کہتے ہیں کہ میں صرف اس خوف سے غلط باتیں کرنے اور تہمتیں دھرنے سے باز رہا
کہ کہیں میرا کوئی جھوٹ اس پر نہ کھل جائے، پھر تو یہ میری بات کو جھٹلا دے گا اور بڑی ندامت ہوگی۔ خیال رہی یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ ابھی ابو سفیان رضی اللہ عنہ مشرک تھے، بعد میں پھر یہ جید صحابی ہو گئے، لہٰذا اس واقعے کی بنیاد پر ان کو یا ان جیسے دوسرے صحابہ کرام کو طعنہ تشنیع نہیں بنانا چاہیے۔ اسی وقت دل میں خیال آ گیا اور میں نے کہا بادشاہ سلامت سنیے، میں ایک واقعہ بیان کروں جس سے آپ پر یہ بات کھل جائے گی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے جھوٹے آدمی ہیں۔ سنیے، ایک دن وہ کہنے لگے کہ اس رات وہ مکے سے چلے اور آپ کی اس مسجد میں یعنی بیت المقدس میں مسجد قدس میں آئے اور پھر واپس صبح سے پہلے مکہ پہنچ گئے۔ میری یہ بات سنتے ہی بیت المقدس کا لاٹ پادری جو شاہ روم کی اس مجلس میں اس کے پاس بڑی عزت سے بیٹھا تھا، فوراً ہی بول اٹھا کہ یہ بالکل سچ ہے، مجھے اس رات کا علم ہے۔ قیصر نے تعجب خیز نظر سے اس کی طرف دیکھا اور ادب سے پوچھا، جناب کو کیسے معلوم ہوا؟ اس نے کہا، سنیے، میری عادت تھی اور یہ کام میں نے اپنے متعلق کر رکھا تھا کہ جب تک مسجد کے تمام دروازے اپنے ہاتھ سے بند نہ کر لوں سوتا نہ تھا۔ اس رات میں دروازے بند کرنے کو کھڑا ہوا، سب دروازے اچھی طرح بند کر دیے لیکن ایک دروازہ مجھ سے بند نہ ہو سکا۔ میں نے ہر چند زور لگائے لیکن کوڑا اپنی جگہ سے سرکا بھی نہیں۔ میں نے اسی وقت اپنے آدمیوں کو آواز دی، وہ آئے، ہم سب نے مل کر طاقت لگائی لیکن سب کے سب ناکام رہے۔ بس یہ معلوم ہو رہا تھا کہ گویا ہم کسی پہاڑ کو اس کی جگہ سے سرکانا چاہتے ہیں، وہ چسکا تک نہیں، ہلا بھی تو نہیں۔ میں نے بڑی بلوائے، انہوں نے دیکھا بھالا، ترکیبیں کی، کوششیں کی لیکن وہ بھی ہار گئے اور کہنے لگے صبح پر رکھیے۔ چنانچہ وہ دروازہ اس شب یوں ہی رہا، دونوں کواڑ بالکل کھلے رہے۔ میں صبح ہی اس دروازے کے پاس گیا تو دیکھا کہ اس کے پاس کونے میں جو چٹان پتھر کی تھی اس میں ایک سوراخ ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس میں رات کو کسی نے کوئی جانور باندھا ہے۔ اس کے اثر اور نشان موجود تھے۔ میں سمجھ گیا اور میں نے اسی وقت اپنی جماعت سے کہا کہ آج کی رات یہ ہماری مسجد کسی نبی کے لیے کھلی رکھی گئی اور اس نے یہاں ضرور نماز ادا کی ہے۔ یہ حدیث بہت لمبی ہے۔ ابو الخطاب عمر ابن دحیہ رحمہ اللہ اپنی کتاب التنویر فی مولد السراج المنیر میں انس رضی اللہ عنہ کی روایت سے معراج کی حدیث وارد کر کے اس کے متعلق نہایت عمدہ کلام کر کے پھر فرماتے ہیں معراج کی حدیث متواتر ہے۔ عمر بن الخطاب، علی بن ابی طالب، عبداللہ بن مسعود، ابو ذر غفاری، مالک بن صعصعہ، ابو ہریرہ، ابو سعید بن عباس، شداد بن اوس، ابی بن کعب، عبد الرحمن بن قرظ، ابو حبہ، ابو لیلہ، عبداللہ ابن عمر، جابر ابن عبداللہ، حذیفہ ابن الیمان، بریدہ ابن حصیب، ابو ایوب الانصاری، ابو امام الباہلی، سمرہ بن جندب اور ابو الحمراء رضی اللہ عنہم، نیز صہیب رومی اور ام ہانی، نیز عائشہ اور اسماء رضی اللہ عنہم وغیرہ سے مروی ہے۔ ان میں سے بعض نے تو اسے مطول بیان کیا ہے یعنی تفصیل سے، اور بعض نے مختصراً۔ گو ان میں سے بعض روایتیں سندن صحیح نہیں لیکن بالجملہ صحت کے ساتھ واقع معراج ثابت ہے اور مسلمان اجماعی طور پر اس کے قائل ہیں۔ ہاں بے شک زندیق اور ملحد لوگ اس کے منکر ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے نورانی چراغ کو اپنے منہ کی پھوکوں سے بجھانا چاہتے ہیں لیکن وہ پوری روشنی کے ساتھ چمکتا ہوا ہی رہے گا، گو کافروں کو برا لگے۔ وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن نسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا
عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور انہیں بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنا دیا کہ تم میرے سوا کسی کو اپنا کارساز نہ بنانا، اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ چڑھا لیا تھا۔ نوح تو ہمارے بڑے ہی شکر گزار بندے تھے۔ ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ان کی کتاب میں صاف فیصلہ کر دیا تھا کہ تم زمین میں دوبارہ فساد برپا کرو گے اور تم بڑی زبردست زیادتیاں کرنے لگو گے۔ ان دونوں وعدوں میں سے پہلے کے آتے ہی ہم تمہارے مقابلے پر اپنے بندوں کو اٹھا کھڑا کریں گے جو بڑے ہی لڑاکا ہوں گے، بس وہ تمہارے گھروں کے اندر تک پھیل پڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ پورا ہونا ہی تھا۔ پھر ہم ان پر تمہارا غلبہ پھیریں گے اور مال اور اولاد سے تمہاری مدد فرمائیں گے اور تمہیں بڑے جتھے والا کر دیں گے۔ اگر تم نے اچھے کام کیے تو خود اپنے ہی فائدے کے لیے اچھے کام کرو گے، اور اگر تم نے برائیاں کی تو بھی اپنے ہی لیے۔ پھر جب دوسرا وعدہ آئے گا تو وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں گے اور پہلی دفعہ کی طرح پھر اسی مسجد میں گھس جائیں گے اور جس چیز پر قابو پائیں گے توڑ پھوڑ کر جڑ سے اکھاڑ دیں گے۔ تمہارے رب اللہ تعالیٰ تو اس بات پر ہیں کہ تم پر رحم کریں۔ ہاں اگر تم پھر بھی وہی کرنے لگے تو ہم بھی دوبارہ ایسا ہی کریں گے۔ ہم نے منکروں کا قید خانہ جہنم کو بنا رکھا ہے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ واقع معراج کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا ذکر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقع معراج کے بیان کے بعد اپنے پیغمبر کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ ذکر بیان فرماتے ہیں۔ قرآن کریم میں عموماً یہ دونوں بیان ایک ساتھ آئے ہیں۔ اسی طرح تورات اور قرآن کا بیان بھی ملا جلا ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کا نام تورات ہے۔ وہ کتاب بنی اسرائیل کے لیے ہادی تھی۔ انہیں حکم ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو ولی اور مددگار اور معبود نہ سمجھیں۔ ہر ایک نبی توحید الہی لے کر آتا رہا ہے۔ پھر انہیں کہا جاتا ہے کہ اے ان بزرگوں کی اولاد جنہیں ہم نے اپنے اس احسان سے نوازا تھا کہ طوفان نوح کی عالمگیر ہلاکت سے انہیں بچا لیا اور اپنے پیارے پیغمبر نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پر چڑھا لیا تھا، تمہیں اپنے بڑوں کی طرح ہماری شکر گزاری کرنی چاہیے۔ دیکھو میں نے تمہاری طرف اپنے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ مسند احمد وغیرہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے بہت ہی خوش ہوتے ہیں جو نوالا کھائے تو اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائے اور پانی کا گھونٹ پیے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ یہ روایت صحیح مسلم نیز مسند احمد سنن ترمذی کی ہے۔ یہ بھی مروی ہے کہ آپ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہتے۔ شفاعت والی لمبی حدیث جو بخاری وغیرہ میں اس میں ہے کہ جب لوگ طلب شفاعت کے لیے نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو ان سے کہیں گے کہ زمین والوں کی طرف آپ ہی پہلے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام شکر گزار بندہ رکھا ہے، آپ اپنے رب سے ہماری سفارش کیجیے۔ بنی اسرائیل کی 2 دفعہ سرکشی۔ جو کتاب بنی اسرائیل پر اتری تھی یعنی ان کے نبی کو دی گئی تھی، اس میں ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں پہلے ہی سے خبر دے دی تھی کہ وہ زمین پر 2 مرتبہ سرکشی کریں گے اور سخت فساد برپا کریں گے۔ بس یہاں پر قضینا کے معنی مقرر کر دینا اور پہلے ہی سے خبر دے دینے کے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ حجر کی آیت نمبر 66 میں فرمایا وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرُ۔ اس آیت میں بھی معنی یہی ہے کہ مقرر کیا اور خبر دی۔ بس ان کے پہلے فساد کے وقت ہم نے اپنی مخلوق میں سے ان لوگوں کو ان پر مسلط کیا جو بڑے ہی لڑنے والے، سخت جان، ساز و سامان سے پورے لیس تھے۔ وہ ان پر چھا گئے، ان کے شہر چھین لیے، لوٹ مار کر کے ان کے گھروں تک کو خالی کر کے بے خوف و خطر واپس چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہونا ہی تھا۔ کہتے ہیں کہ یہ جالوت کا لشکر تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی مدد کی اور یہ طالوت کی بادشاہت میں پھر لڑے اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ موصل کا بادشاہ سخاریب اور اس کے لشکر نے ان پر فوج کشی کی تھی۔ بعض کہتے ہیں بابل کا بادشاہ بخت نصر چڑھ آیا تھا۔ تفسیر ابن ابی حاتم میں ایک عجیب و غریب قصہ نقل کیا گیا ہے کہ کس طرح اس شخص نے بتدریج ترقی کی تھی۔ اولاً یہ ایک فقیر تھا، پڑا رہتا تھا اور بھیک مانگ کر گزارا کرتا تھا۔ پھر تو بیت المقدس تک اس نے فتح کر لیا اور وہاں پر بنی اسرائیل کو بے دریغ قتل کیا۔ ابن جریر نے اس آیت کی تفسیر میں ایک مطول مرفوع حدیث بیان کی ہے جو محض موضوع ہے اور اس کے موضوع ہونے میں کسی کو شک نہیں ہو سکتا۔ تعجب ہے کہ باوجود اس قدر وافر علم کے
امام ابن جریر رحمہ اللہ نے حدیث وارد کر دی، اللہ انہیں معاف فرمائے۔ ہمارے استاد شیخ حافظ علامہ ابو الحجاج المزی رحمہ اللہ نے اس کے موضوع ہونے کی تصریح کی ہے اور کتاب کی حاشیے پر بھی لکھ دیا ہے۔ اس بارے میں بنی اسرائیل کی روایتیں بھی بہت سی ہیں، لیکن ہم انہیں وارد کر کے بے فائدہ اپنی کتاب کو طول دینا نہیں چاہتے، کیونکہ ان میں سے بعض تو موضوع ہیں اور بعض گو ایسی نہ ہوں، لیکن بحمدللہ ہمیں ان روایتوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ کتاب اللہ ہمیں اور تمام کتابوں سے بے نیاز کر دینے والی ہے۔ اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت شدہ حدیثوں نے ہمیں ان چیزوں کا محتاج نہیں رکھا۔ بیت المقدس پر قبضہ، مطلب صرف اس قدر ہے کہ بنی اسرائیل کی سرکشی کے وقت اللہ نے ان کے دشمن ان پر مسلط کر دیے، جنہوں نے انہیں خوب مزہ چکھایا، بری طرح درگت بنائی، ان کے بال بچوں کو تہ تیغ کیا، انہیں اس قدر ذلیل کیا کہ ان کے گھر تک میں گھس کر ان کا ستیہ ناش کیا اور ان کی سرکشی کی پوری سزا دی۔ بنی اسرائیل نے بھی ظلم و زیادتی میں کوئی کسر نہیں رکھی تھی۔ عوام تو عوام، انہوں نے نبیوں کو تک مار ڈالا، علماء کو برسر بازار قتل کیا تھا۔ بخت نصر ملک شام پر غالب آیا، بیت المقدس کو ویران کر دیا، وہاں کے باشندوں کو قتل کیا، پھر دمشق پہنچا۔ یہاں دیکھا کہ ایک سخت پتھر پر خون جوش مار رہا ہے، پوچھا یہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا ہم نے تو اسے باپ دادوں سے اسی طرح دیکھا ہے، یہ خون برابر ابلتا رہتا ہے، ٹھہرتا نہیں۔ اس نے وہیں پر قتل عام شروع کر دیا، 70,000 مسلمان وغیرہ اس کے ہاتھوں یہاں قتل ہوئے، پس وہ خون ٹھہر گیا۔ یہ روایت تفسیر میں جریر طبری کی ہے۔ بخت نصر نے علماء اور حافظوں کو اور تمام شریف اور ذی عزت لوگوں کو بے دردی سے قتل کیا، ان میں کوئی بھی حافظ تورات نہ بچا۔ پھر قید کرنا شروع کیا، ان قیدیوں میں نبی زادے بھی تھے۔ غرض ایک لرزہ خیز ہنگامہ ہوا، لیکن چونکہ صحیح روایتوں سے بلکہ صحت کے قریب والی روایتوں سے بھی تفصیلات نہیں ملتی، اس لیے ہم نے انہیں چھوڑ دیا ہے، واللہ عالم۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں، نیکی کرنے والا دراصل اپنا ہی بھلا کرتا ہے اور برائی کرنے والا حقیقت میں اپنا ہی برا کرتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 46 میں فرمایا، من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها، کہ جو شخص نیک کام کرے وہ اس کے اپنے لیے ہے اور جو برائی کرے اس کا بوجھ بھی اسی پر ہے۔ پھر جب دوسرا وعدہ آیا اور پھر بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں پر کھلے عام کمر کس لی اور بے باکی اور بے حیائی کے ساتھ ظلم کرنے شروع کر دیے، تو پھر ان کے دشمن چڑھ دوڑے کہ وہ ان کی شکلیں بگاڑ دیں اور بیت المقدس کی مسجد جس طرح پہلے انہوں نے اپنے قبضے میں کر لی تھی اب پھر دوبارہ کر لیں اور جہاں تک بن پڑے ہر چیز کا ستیہ ناش کر دیں۔ چنانچہ یہ بھی ہو کر رہا۔ تمہارے رب تو ہیں ہی رحم و کرم کرنے والے، اور اللہ سے نا امیدی نازیبا ہے، بہت ممکن ہے کہ پھر سے دشمنوں کو پست کر دے۔ ہاں یہ یاد رہے کہ ادھر تم نے سر اٹھایا، ادھر ہم نے تمہارا سر کچلا، ادھر تم نے فساد مچایا، ادھر ہم نے تمہیں برباد کیا۔ یہ تو ہوئی دنیاوی سزا، ابھی آخرت کی زبردست اور غیر فانی سزا باقی ہے۔ جہنم کافروں کا قید خانہ ہے، جہاں سے نہ وہ نکل سکیں نہ بھاگ سکیں، ہمیشہ کے لیے ان کا اوڑھنا بچھونا یہی آگ ہوگی۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، پھر بھی انہوں نے سر اٹھایا اور اکثر فرمان الہی کو چھوڑا اور مسلمانوں سے بھیڑ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر غالب کیا اور انہیں ذلیل ہو کر جزیہ دینا پڑا۔